کل ہم بات کر رہے تھے تزکیہ نفس کے وسائل میں سے سب سے پہلا، سب سے بڑا وسیلہ، سب سے بڑا سبب، سب سے بڑا طریقہ نماز، اور نماز ایسی جس میں خشوع ہو، جس میں خضوع ہو، نماز ایسی جس میں دل کی حاضری ہو۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ وہ صفات جس سے نماز زندہ ہو جاتی ہے وہ صفات 6 ہیں، اور یہاں پہ ہم نے کل بات ختم کی تھی تو اس کی تفصیل کے ساتھ، اس کی تفصیل سمیت، کہ دل و دماغ حاضر ہوں، جو تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تسبیحات وغیرہ وہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے ساتھ کلام ہو، اب اللہ تعالیٰ کی ہیبت ہو دل کے اندر، ایک اوہ ہو، اور ساتھ میں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی حیا بھی ہو کہ یہ قابل تو نہیں ہے لیکن اللہ قبول کر لیں تو یہ اللہ ہی کی رحمت ہے۔ تو یہ 6 اسباب ایک نماز کو زندہ کرنے کے لیے ضروری ہیں، اور اس طرح کی نماز پھر انسان کے نفس کا تزکیہ کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی، تو آگے لکھتے ہیں کہ دل و دماغ کے حاضر ہونے کا سبب انسان کی ہمت اور ارادہ ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ انسان کی ہمت، انسان کا ارادہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ انسان چاند پہ پہنچ جاتا ہے نا، انسان مریخ پہ پہنچ گیا، اس نے اپنی جو پروب بھیج دی ہے مارس کے اوپر لینڈ کرنے کے لیے، تو کیا ہم اپنے آپ کو گیدر نہیں کر سکتے تھوڑی دیر کے لیے؟ تو اس کا اگر نہیں کر پا رہے اور بالکل نہیں ہو رہا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری ہمت اور ہمارا ارادہ بہت پست ہے۔ کہتے ہیں آپ کا دل آپ کے ارادے کے تابع ہے، جس چیز کا آپ ارادہ کریں گے وہ اس میں لگ جائے گا۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو کوئی اہم کام درپیش ہو اور اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہو تو دل حاضر ہوا ہے یا کبھی اس نے انکار کیا ہے؟ میں اب سوچوں کہ میں نے کھانا کھانا ہے، میں سوچوں کہ کھانا پکانا ہے، تو میں پوری ارادہ کروں گا، میں سوچوں گا کہ کون سی ریسیپی فالو کرنی ہے، کیا پکانا ہے، لانا کیا ہے، بازار سے کیا لانا ہے، گھر میں کیا ہے، گھر میں کیا نہیں ہے۔ تو دل حاضر ہوتا ہے کہ نہیں، سوچتے ہیں اس بارے میں کہ نہیں؟ تو کہتے دل آپ کے ارادے اور ہمت کے ہاتھوں مجبور اور مسخر ہیں۔ جب دل نماز میں حاضر نہ ہو تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ بالکل بیکار اور کسی سوچ میں مبتلا نہ ہو، کچھ تو سوچ رہا ہوگا، وہ ضرور کسی نہ کسی دنیاوی چیز کی فکر اور سوچ میں مصروف اور منہمک ہوگا۔ اب اس کو نماز کی طرف لانے کا کوئی اور علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمت اور ارادے سے اس کو نماز کی طرف لانے کی کوشش کی جائے، اور ہمت اور ارادہ دل کو نماز کی طرف اسی وقت لا سکتا ہے جب کہ یہ بات دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ تمام تر کامیابیوں کا دار و مدار نماز پر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہم اس کو ایک نعوذ باللہ لیکن ایک شاید بوجھ سمجھتے ہیں، ایک جو لوگ دین کی فکر ہے بھی، جو اس کو فرض سمجھتے بھی ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ او اچھا نماز بھی پڑھنی ہے، ابھی تو نماز بھی پڑھنی ہے، چلو جلدی سے نماز پڑھ لیں، یعنی ایک بوجھ سمجھ کے اس کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر انسان کو نماز کی اہمیت دل میں اتر جائے کہ نماز اصل میں ہے کیا، نماز کا تمام کامیابیوں کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے، کتنی اہم ہے، میری سارے کے سارے دن کے اعمال، دن کی ضرورتیں، وہ اگر اچھی نماز پڑھ لوں تو اللہ کی مدد شامل حال آئے گی، برکت آئے گی۔ اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو پھر جس چیز کو انسان اہمیت دیتا ہے اس کو انسان اسی طریقے سے کرتا ہے۔
آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پروجیکٹ ہے وہ میں کروں گا تو مجھے $1 ملین ملیں گے اس کے بعد، تو اس پروجیکٹ کی اہمیت کو سمجھ کے اس پہ فوکس کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ریسورسز لگاتا ہے، صرف کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو جتنی اہمیت دل میں آتی ہے اتنا ہی انسان اس پہ محنت کرتا ہے. مسئلہ ہمارا نمبر 1 یہ ہے، کہنا چاہ رہے ہیں کہ نماز کی اہمیت ہمارے دل میں ابھی نہیں اتری ہے کہ نماز ہے کیا. مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. فی الحال تو نماز کی اہمیت نہیں اتری ابھی دل کے اندر. وہ یہ کہہ رہے ہیں دل و کیوں فوکس نہیں ابھی آ رہا، کیوں ارادہ اتنا کمزور ہے، کیوں ہم اپنی سوچوں کو گیدر نہیں کر پا رہے. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نماز کی اہمیت پہلی بات دل میں نہیں اتری. یہ سمجھ جائیں، یہ بات دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ تمام تر کامیابیوں کا دار و مدار نماز پہ ہے. چونکہ نماز اخروی زندگی کی سعادت کے حصول کا اہم ترین ذریعہ ہے، ساتھ ہی دل میں دنیا کی حقارت اور فانی ہونے کا یقین کر کے دل کو اس کی طرف متوجہ کیا جائے. تو اس طرح نماز میں دل حاضر ہونے لگتا ہے. بس سوچیں یہی، جیسے کل سے ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیا ہو جائے گی، سب کام ہو جائیں گے، یہ وقت نماز کا ہے، یہ میرا فوکس نماز میں ہے. یہ نماز پہلی چیز ہے آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے. دین کا ستون ہے، سب سے بڑا ستون ہے نا. کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل ہے. اور دنیا تو ختم ہونے والی ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یہ آخرت میں کامیابی دے گی. تو یہ چیزیں سمجھیں. اسی لیے علم ضروری ہے. علم کے بغیر انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سانپ جو ہے وہ کتنا خطرناک ہے، تو وہ تو خوبصورت سا ایک سانپ آئے اور میں اس کو اتنا خوبصورت سی نرم ملائم چیز سمجھ کے پکڑنے کی کوشش کروں، علم ہی نہیں ہے کیا کر سکتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ انسان نقصان اٹھائے گا. اسی طریقے سے کسی کے فائدے کا اگر پتہ نہ ہو تو کیسے فائدہ ہے، کیسے فائدہ لے گا. اگر آپ کسی ایسے بوڑھے سے بات کرتے ہیں جو آپ کو نفع دے نہ نقصان، تو آپ کا دل حاضر ہوتا ہے. مگر تمام بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ مناجات و سرگوشی میں آپ کا دل اور دماغ غافل ہے، تو اس کے سوا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان انتہائی کمزور ہے. تو اب آپ کو ایمان بنانے کی محنت کرنی چاہیے. بادشاہ مجھے بلا لیں اور مجھ سے بات کرنا چاہے تو میں پورے فوکس کے ساتھ اس کی بات کروں گا. یہ نہیں ہوگا کہیں اور سوچ رہا ہوں، وہ مجھ سے بات کر رہا ہے اور میں اپنی مست ہوں، اور تھوڑی دیر بعد کوئی بات کرے، اچھا آپ نے کیا کہا، سوری، تو کیا سمجھتے ہیں کیا اس کا رسپانس ہوگا. تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، تو ہم پورے توجہ سے فوکس کے ساتھ اس کی بات سنتے ہیں. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے سامنے انسان کا دل و دماغ غافل ہے تو اس کے علاوہ کیا مطلب ہے کہ ایمان نہایت کمزور ہے. تو اس کا سبب دل و دماغ کا حاضر ہونا، فکر کا یکسو ہونا اور ذہن کا معانی کے ادراک کی طرف مبذول ہونا ہے. اور اس کا علاج وہی ہے جس کا بیان اوپر گزر چکا ہے، یعنی ہمت اور ارادے سے کام لیا جائے، اور ساتھ ہی خیالات کو ذہن سے دور کرنا بھی ضروری ہے. اور خیالات کیسے دور ہوں گے؟ تو اس کے لیے ان اسباب کا خاتمہ ضروری ہے جن کی وجہ سے یہ خیالات جنم لیتے ہیں. کل کوئی پوچھ رہا تھا کہ خیالات کیسے دور کیا جائے، تو کہہ رہے ہیں اس کے لیے ان اسباب کا خاتمہ ضروری ہے جس کی وجہ سے یہ خیالات جنم لیتے ہیں، اور جب تک وہ اسباب ہیں خیالات آتے رہیں گے. ظاہر ہے جس کو جو چیز جتنی زیادہ پسند ہوگی اس کا ذکر اتنا ہی زیادہ کرے گا. محبوب کی یاد کا ہر وقت دل پر قبضہ ہوتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جو غیر اللہ کی محبت میں گرفتار ہو اس کو نماز میں اکثر خیالات آتے رہتے ہیں. تو پہلی بات کیا ہے کہ وہ بندہ، اس کو دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی ہے دل کے اندر. یہ پتہ چل رہا ہے، ہم کل سے یہ بات کر رہے ہیں، پتہ چلے کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ نفس کا تزکیہ ہے کہ نہیں ہے، تو نماز بہترین لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر نماز کے اندر خیالات بہت آتے ہیں، فوکس ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے نفس بہت ہی بری حالت کا شکار ہے. اس کا مطلب ہے کہ غیر اللہ کی محبت کے اندر شدید، جن کو محبت ہوتی ہے نا، کسی نوجوانوں کو ہو جاتی ہے، وہ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں اس کے بارے میں، کھانے کے وقت بھی، پینے کے وقت بھی، سوتے ہوئے بھی. اتنی مسکراہٹ والے لوگ.
ماضی یاد کر رہے ہیں. اچھی بات ہے. یہ جو نوجوان بچیوں کو محبت ہو جاتی ہے نا، یہ بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں. یہ بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ ان کے دل میں محبت کا جذبہ ہے. ان کے دل میں محبت کا جذبہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ان کو محبت کرنی آتی ہے. کچھ لوگ تو بالکل ہی سوکھے ہوتے ہیں نا، کچھ نہیں آتی انہیں محبت کرنی. تو یہ بہت کام کے لوگ ہوتے ہیں. صرف ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ان کے اندر سپارک ہے. صرف ڈائریکشن ٹھیک کر دیں کہ دیکھو کس کے پیچھے پڑے ہو، کیا روتے رہتے ہو کس کے پیچھے. کچھ لوگ تو، ایک بچہ ہے وہ مجھے میسیج پہ میسیجز کر رہا ہے کہ کس طریقے سے میں اس کو فتویٰ دوں کہ شادی کے بغیر بھی ملاقات جائز، اور کس طریقے سے میں، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس سے ملاقات کی اجازت مل جائے اور بات کی اجازت مل جائے اور سب کچھ کر جائے. اتنی یعنی شدید قسم کا ایک سپارک ہے اندر. اس کو بس یہ سمجھ میں آ جائے کہ یار کیا ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا اس ایسی محبت سے. مطلب غیر شرعی محبت کی بات کر رہا ہوں. شادی کر لو، نکاح کر لو،